السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموها وفي بعض الرواية فاذا رأيتموها شيئا فافزعوا الى ذكره ودعائه وفي بعض الرواية وإذا رأيتموها فصلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا یہ مختصر درس سورج گرہن کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم یہ اخبار سن رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو یعنی 26 دسمبر کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ جغرافیہ کے ماہرین اور اس علوم کے جو متخصصین حضرات ہیں، اسپیشلائزیشن جنہوں نے اس میدان میں کر رکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا، کیونکہ آج اس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو انسانوں کے سامنے کر دیا ہے۔ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ایسی بات جو کی جاتی ہے وہ واقع بھی ہوتی ہے، جبکہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ 26 تاریخ کو، 26 دسمبر کو یعنی 26 دسمبر 2019 کو، آج 23 تاریخ ہے، سورج گرہن ہوگا۔ اب جب ہمارے ہاں سورج گرہن دیکھا جاتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ دو انتہاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سورج گرہن کو ایز اے پکنک یعنی ایک تفریح طبع کے لیے اور ایک پکنک کے طور پر لیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دوربینیں خریدی جاتی ہیں، اس سے دیکھا جاتا ہے، سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کو ایک فنکشن اور تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بعض لوگ وہ بھی ہیں، ہمارے پاس سارا دن یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جب سورج گرہن لگے تو جو عورت حاملہ ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائے، وہ سورج کی طرف نہ دیکھے، وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز نہ پکڑے، وہ کسی چھوٹے بچے کو باہر لے کر نہ جائے۔ اور اسی طرح بعض یہ بھی دیکھنے میں آیا یا سننے میں آیا کہ مرد حضرات بھی جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جاؤ، کوئی کام کاج نہ کرو، بیٹھ جاؤ، اور اس وقت جب سورج گرہن ہو اپنے ہاتھ میں لوہا نہ پکڑو وغیرہ وغیرہ، یہ توہمات پائے جاتے ہیں۔ تو دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ ہے کہ سورج گرہن کو تفریح کے طور پر لیا جائے، فنکشن کے طور پہ منایا جائے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اس سے اتنا ڈرا جائے کہ عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو روک دیا جائے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں۔ بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگا ہو، اگر کوئی میاں بیوی اس وقت آپس میں جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بہنگا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اس کی طرف عورت دیکھے گی سورج کی طرف تو بچہ بہنگا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں انتہائیں،
اور دونوں غلط ہیں، دونوں شیطانی راستے ہیں۔ سورج گرہن کے متعلق شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا مختصر سا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی اور اس پر غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے دور مبارک میں، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ سورج گرہن لگا ہے تو آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا، ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرو، الصلاۃ جامعۃ کی آواز لگاؤ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی اور صحابہ اکرام کی بھی ذمہ داری تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرو۔ ایک لمبی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز کے لیے اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور آپ نے صلاۃ کسوف پڑھائی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے جو حدیث شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قرات کی، یعنی نماز شروع کی، اس میں جہری قرات کی اور لمبی قرات کی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا۔ حدیث کے لفظ ہیں فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، آپ نے رکوع بھی لمبا کیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر رکوع سے سر مبارک اٹھایا اور دوبارہ قرات شروع کر دی۔ لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے ذرا کم تھی، یعنی پہلی قرات جو رکوع سے پہلے تھی اس سے کم تھی، پھر آپ نے قرات کی اور اس کے بعد رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ یہ بھی لمبی قرات تھی، لمبا رکوع تھا، طویل قرات تھی، طویل رکوع تھا، لیکن اس کو آپ نے پہلے سے ذرا کم کیا، ہلکا کیا۔ اس کے بعد آپ سجدہ میں گئے اور بقیہ نماز اسی طرح ہے جس طرح ہم عام نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے یہ 4 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدوں کے ساتھ ادا کی ہیں، یعنی قیام کیا لمبا، پھر رکوع کیا لمبا، پھر قیام کیا جو پہلے سے کچھ کم لمبا تھا، پھر رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم لمبا تھا، اور اس کے بعد آپ سجدہ میں گئے، 2 سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر لمبا قیام کیا، اس کے بعد رکوع لمبا فرمایا، پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا جو پہلے سے کم لمبا تھا، پھر رکوع لمبا فرمایا جو پہلے سے کم لمبا تھا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، تشہد کیا اور سلام پھیر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب گرہن لگے تو نماز ادا کی جائے، نماز کی طرف جلدی کی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا ہے۔ اس نماز کی کوئی اذان نہیں ہوئی ہے، آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا ہے، اور اس خطبہ کے اندر خاص طور پر اس گرہن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج کا لگ جانا اور اس چاند کا لگ جانا، بلکہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا ہے، کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی کہ جب سورج گرہن لگا ہے اس وقت کچھ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آپ کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی بچپن کی ہی عمر تھی
اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ کہیں کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ یہ سورج گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی اس کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو سورج گرہن یا چاند گرہن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَافْزَعُوا، جلدی کرو کس کی طرف؟ اِلَى ذِكْرِهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وَدُعَائِهِ، اور دعا کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے تم یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے صدقہ کا حکم دیا ہے، آپ نے صدقہ کا حکم دیا، اور اس صدقہ میں خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، میں نے جنت میں، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے، یعنی تم صدقہ کرو، میں نے جہنم کے اندر تمہاری کثرت دیکھی ہے۔ اور جب خواتین نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبب بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی۔ خامد اگر ساری زندگی احسان سلوک کرتا رہے، اچھا سلوک کرے اپنی بیوی کے ساتھ، اور کبھی اس کے ہاں سے کوئی تکلیف بیوی کو پہنچ جائے تو کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، آج تک میں نے تیرے پاس کوئی بلائی دیکھی نہیں ہے، مجھے تیرے پاس آ کر کوئی سکون نہیں ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی صورت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے۔ لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے پارٹی کے طور پہ مناتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اتنا خوف کی حالت میں لیتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اور بعض روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو ان کو گرہن لگا ہے، سورج کو، چاند کو، تو کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، بعض میں ہے وَاذْكُرُوهُ، اس کا ذکر کرو، دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی اضافہ فرما لیں کہ سورج گرہن جب تک رہے تب تک نماز ادا کرنا ہے۔ اگر سلام پھیر دیا جاتا ہے اور ابھی تک سورج گرہن چل رہا ہے، باقی ہے، تو دوبارہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس میں جب ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں یعنی ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت کم
مساجد ایسی ہیں جن کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو اگر تو یہ اہتمام کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، با جماعت یہ نماز پڑھنی چاہیے، اور خواتین کو بھی اس نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن لگا ہے تو خواتین بھی نماز کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، آپ نے جماعت کروائی، اس میں جہری قرات کی، ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، اور خواتین بھی حاضر ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آئیں تو دیکھا کہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز کا وقت نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا تعجب کے ساتھ یہ کون سی نماز ہے؟ تو ان کو اشارے سے ہی بتایا گیا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، سورج گرہن لگا ہوا ہے، یعنی یہ نماز اس وجہ سے ہے کہ سورج گرہن ہے۔ تو اگر تو باجماعت نماز کا اہتمام مسجد کے اندر ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں اس کو زندہ کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر تو مساجد کے اندر اہتمام ہو، مسجد میں نماز پڑھی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مرد حضرات بھی اس میں شامل ہوں، خواتین بھی شامل ہوں۔ لیکن اگر مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو یہ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا جس بھائی کو، جس شخص کو اس مسئلہ کا علم ہو وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھائے، مجلس بیٹھک کے اندر نماز پڑھائے۔ اور اگر یہ اہتمام بھی نہ ہو سکے تو پھر اکیلے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ مسجد کے اندر مردوں کا اہتمام تو موجود ہے لیکن عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو عورتیں کسی گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اکیلے پڑھ سکتی ہیں، یا مسجد کے ساتھ کوئی گھر اٹیچ ہو تو وہاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اب اس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں رویہ پایا جاتا ہے کہ یا تو اس کو یعنی بطور خوشی لیا جاتا ہے، پکنک کے طور پہ لیا جاتا ہے اور فنکشن منایا جاتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں یہاں تک لفظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ سورج جو چڑھتا ہے تو ساری دنیا پر جہاں جہاں دن ہوتا ہے، دن کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن آج میں نے اس کی روشنی کو سلب کر لیا ہے۔ اس طرح میں تمہیں بھی، تمہاری زندگیاں بھی سلب کر سکتا ہوں، تمہیں بھی عذابوں کا شکار کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہاں تک لفظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل چڑھتا ہوا، آندھی چڑھتی ہوئی دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اقبل و ادبر، کبھی اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا کہ یہ جو بادل اور آندھی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو آپ مطمئن ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم اجعلہ صیبا نافعا، اس بارش کو یا اللہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں نازل فرما، اور اس بارش کو ہمارے لیے برکت کا اور نفع کا سبب بنا دے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس کو یعنی بطور فنکشن، پکنک کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں لڑکے چھتوں پر چڑھ کر سمندر کے کنارے اور اس طرح کے مختلف مقامات کے اوپر اکٹھے ہو کر ہلڑ بازی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، فحاشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں
جب یہ فحاشی اور اس طرح کی چیزیں سر عام بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آج کل کے جدید پڑھے لکھے طبقے کا حال ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے تواہم پرست ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسی ایسی سختیاں اور پابندیاں بیان کریں گے جن کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہ اگر حاملہ عورت ہے تو کھلے آسمان کے نیچے نہ آئے، جب گرہن لگا ہو تو حاملہ عورت کچھ نہ کھائے، اپنے ہاتھ میں چھری نہ پکڑے، لوہا نہ پکڑے، انڈا نہ بنائے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن اگر ہو تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے، اور ان روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں قرات جہری ہوگی، یعنی اونچی قرات کی جائے گی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ با جماعت ہوگی، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں خواتین بھی شریک ہوں گی۔ اگر اس کا اہتمام نہ ہو سکے تو پھر انفرادی طور پر گھروں میں نماز پڑھی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ اس میں ایک مسئلہ کا اضافہ یہ بھی کر لیں کہ اگر چاند گرہن لگے تو کیا پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ چاند گرہن کے وقت بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، لا ینخسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا ہے، ولا لحیاتہ، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے انہیں گرہن لگتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو، بعض میں لفظ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، سورج اور چاند کو تم دیکھو گرہن لگا ہے فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو۔ تو صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے سورج گرہن کی نماز ہے ایسے ہی چاند گرہن کی نماز بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کی نماز ثابت نہیں ہے، لیکن جو علماء قائل ہیں کہ چاند گرہن کی بھی نماز ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سورج گرہن ہی لگا ہے تو آپ نے اس کی نماز پڑھی ہے، چاند گرہن ہوا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کی نماز بھی یا کوئی اس طرح کا واقعہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اجتماعی طور پر یعنی جماعتوں کی شکل میں مساجد کے اندر توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اس کے بعد خطبہ دے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شوق دلائے، اور انہیں صدقہ اور خیرات کا حکم دے، خود بھی صدقہ کرے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم اس کو فنکشن کے طور پہ لے لیتے ہیں یا بالکل ہی دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں کہ جو چیزیں اس میں ثابت ہی نہیں ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بے جا خوف اپنے دل میں ہم بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔